ہندی معاشرہ، مسلم معاشرہ، مسیحی معاشرہ اور چینی معاشرہ، یہ روایتی معاشرے ہیں۔ اب یہ اپلیکیشن آ گئی کیونکہ وہ آپ جو بات کر رہے ہیں لسٹ والی وہ آلریڈی آٹومیٹکلی سے۔ اچھا، دوسری بات ہے باقی وحدانیت والی، اس کو اس طریقے سے بھی کہا جاتا ہے کہ بھی کوئی بھی پیغمبر، صوفی، شاعر، فلاسفر، دانشور جب مخاطب کرتا ہے کسی انڈیویجول کو، انسان کو، تو یہ اپنے اندر ایمان رکھ کے مخاطب کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ بات ہے، برائی اور اچھائی کا شعور بھی ظاہری طور پر بندے کے اندر موجود ہے، اسی کو وہ ایڈریس کرتا ہے۔ وہ تو اسے اس طریقے سے رپورٹ کیا جا سکتا ہے، آپ والی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن میں نے یہ تھوڑا سا کویسچن اٹھایا بھی تھا فیس بک میں بھی، ابھی جو تازہ گفتگو چل رہی ہے کہ جب اطلاق ان 4 معاشروں پر کر دیا گیا تو پھر یہ بات الست والی تو نہ رہ گئی نا، پھر تو یہ کنکریٹ والی بات ہوگی کہ یہ 4 معاشرے جو موجود ہیں یہ روایت والے۔ اچھا، پھر اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ پوری انسانیت سے یہ 4 چن لیا ہم نے، ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حسن عسکری صاحب، میں نے اردو نقادوں میں اتنا پڑھا لکھا کوئی دوسرا نقاد نہیں دیکھا، یہ جو مرتبہ مقاموں کی بات ہے نا وہ تو میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں، لیکن جتنا زیادہ ان کے اندر شفٹس ہیں اتنی شفٹس بھی کسی کے اندر نہیں دیکھی۔ اچھا، اب جہاں جا کے ان کا انجام ہوتا ہے وہ مغرب کی تہذیبی گمراہیوں والی کتاب، آخری ان کی کتاب ہے۔ سلیم بھائی نے اپنی کتاب جو حسن عسکری پر لکھی آخر پر اس کویسچن پر چھوڑی کہ جب ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر ہم مغرب کو اپنا لیں تو ہم نہیں رہتے، اور مغرب کو چھوڑ دیں، اس کی نفی کر دیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کیا کریں، تو کیا کریں؟ تو عسکری صاحب نے کہا کہ نماز پڑھیں۔ یہی ہے نا سر، اب اقبال آپ کو صرف اتنا نہیں کہتا کہ نماز پڑھیں، وہ آپ کو کچھ نہ کچھ بتائے گا، وہ کہے گا جی میں نے جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ غلط ہو سکتا ہے، آپ بہتر کرو۔ میں نے آپ ایک کویسچن اٹھایا ہے اور اس کا فیس کیا ہے، کویسچن یہ ہے، سب سے بڑی بات بنیادی ہے، اس سے ساری باتیں کھل جائیں گی، ہم کھل کے کرتے ہیں بات۔ اقبال نے یہ محسوس کیا اور ڈاکٹر منظور احمد کہتا ہے کہ 1400 سال میں اتنا بڑا فکری بریک تھرو کہیں نہیں ہوا جتنا اقبال نے کیا۔ اقبال نے اس سے پہلے ساری کی ساری صورتحال ایک سٹیٹک صورتحال تھی، اقبال آپ کو کہتا ہے دنیا بدل رہی ہے، اور اس کا وہ کلو یوم نواب فی شان سے بھی لیتا ہے، بہت ساری چیزیں۔ وہ کہتے ہیں اس بدلتی ہوئی دنیا میں انسان کا مقام کیا ہے اور مسلمان کا مقام کیا ہے، تو یہ بدلتی ہوئی دنیا میں مستقل طور پر آپ طے بھی نہیں کر سکتے، آپ جو بھی طے کریں گے آپ اسی جنریٹر سے لیں گے بنیادی سے، پھر ری جنریٹ کریں گے اور ریکنسٹرکشن کرتے رہیں گے، مسلسل کرتے رہیں گے، یہی چیلنج ہے ہر عہد کا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس نے کہا جی میں نے یہ کیا ہے اپنے عہد کے سوالات کے جواب دینے کے لیے، اس میں لوگ آگے بڑھیں۔ اچھا، اب یہ پوری کی پوری روایت والی جو فکر ہے یہ ہمیں کہتی ہے کہ اسلام سکونی تہذیب ہے، اچھا، اور یہ ارتقاء جو ہے یہ شامل کرنا انسانی ویم میں یہ ڈسٹربنگ بات ہے۔ اچھا، مثلا میں حوالہ دے دیتا ہوں، مثلا میری پچھلے دنوں تحسین فراقی صاحب سے بات ہوئی تو اس نے کہا جی اگر اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب انسان انڈکٹیو لاجک کے عہد میں داخل ہو گیا، ختم نبوت ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اتھارٹی ہیں، تو پھر اس کے بعد اگر زمانہ بدل رہا ہے تو پھر تو نئی وحی چاہیے، پھر وہ وحی کیسے ہماری کفالت کرے گی؟ میں کہ یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اقبال واز ناٹ اے فلاسفر، سیدھی سی بات ہے، طے کریں اس بات کو۔ اقبال نے یہ لیکچرز کے شروع میں لکھا کہ میں نے ویسٹرن ذہن جو ہے ان کے لیے یہ میں نے کام کیا، ان تک بات اپنی پہنچانے کے لیے۔ اب اقبال یہاں بلیور ہے، وہ اقبال یہ کہتا ہے، ایک دعویٰ وہ یہ کرتا ہے کہ انسان الہامی گائیڈنس کا محتاج ہے، اس کے بغیر وہ ڈوز اور ڈونٹس بھی طے نہیں کر سکتا، حلال حرام بھی طے نہیں کر سکتا۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ بنیادی فریم انسان کا جو ہے وہ الہامی وحی کے ذریعے سے بائنڈنگ جو وحی ہے وہ مکمل ہو گیا، یہ نہیں کہتا کہ اس کو چھوڑنا ہے۔ اب وہ اگر پیور فلاسفر ہوگا تو وہ پھر کہے گا
کہ آگے بڑھ رہی ہے دنیا تو اس کے ساتھ اپروچ بھی آگے بڑھنی چاہیے اور بنیادی اپروچ بھی آگے بڑھنی چاہیے. وہ یہاں ایک بلیور مسلمان ہے, وہ کہتا ہے جی وہ گائیڈنس جو آپ کو ضروری تھی وہ مل گئی ہے, اب آپ میچور ہیں, اپنی گائیڈنس کے فریم کے اندر انٹرپریٹ کرنا ہے. انٹرپریٹ کرنے کے بعد پرابلم ہوگا جی آپ کی اور ہے, آپ کی اور ہے, آپ کی اور ہے, آپ کی اور ہے, تو کیا ہو؟ تو کنسنسس. تو کنسنسس کیسے آئے گا؟ اس کے ڈیموکریسی کو اسپرچول ڈیموکریسی کا لفظ استعمال کرتا ہے, ویسٹرن ڈیموکریسی کے مقابلے ٹھیک ہے. اسپرچول ڈیموکریسی کا لفظ تو استعمال. آپ کا بنیادی سوال ایک تو ٹرم جو آپ نے استعمال کی سکونی اور حقیقی جی تہذیب جی والی جی جی دین کے حوالے سے, اور دوسرا وہ جو روایت پہ آپ کا اعتراض ہے جی کہ جی. اس کے اندر ہاں, تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اچھا اب میں ایک بات اور چھوٹی سی کر دوں, ویسے اس طرح کا نام لینا نہیں چاہیے لیکن میں نام لے رہا ہوں. جب ایک دخل دہی بیٹھے, مجھے بھی اگر اجازت ہو, کیا آپ اسی تسلسل میں جو شاہد صاحب نے کہا سکونی کے تسلسل میں وہی آخر ہو گئی, تو انٹرپریٹیشن کو آپ رنائسانس سے مرج کرتے ہیں یا ایک الگ حقیقت کے طور پر دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں آگے اقبال کی بات بس یہ میں نے تو عرض کیا, پتہ نہیں ہے شاید آپ کی بات نہ سمجھ سکا ہوں. میں نے یہ عرض کیا کہ اقبال کے خیال میں انسان محتاج ہے الہامی گائیڈنس کا, اور وہ جو ضروری گائیڈنس تھی جس کا ایک سلسلہ تھا چل رہا وہ مکمل ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انسانیت اپنے ارتقاء میں اس مرحلے پر آ گئی جہاں وہ بڑی وزڈم کو سمجھ سکتی ہے, سوچ سکتی ہے, اس سے انفر کر سکتی ہے. تو وہ بڑی وزڈم آپ کو مکمل شکل میں مل چکی ہوئی ہے, اس سے آپ نے انفر کرنا ہے. یہی مجھے وہ جو مدنی اور مکی صورتوں کی تقسیم کرتے ہیں لوگ, ان سے شدید اختلاف ہے. اس لیے کہ اللہ میاں نے مکی اور مدنی کے اعتبار سے محفوظ نہیں کرایا گراؤنڈ کو, اس نے آرگینک ہول سے الف لام میم سے لے کے والناس میں کروایا ہے, اقرا سے نہیں شروع کیا. تو آپ اس کو ہمیشہ جو ہسٹری باؤنڈ اپ کرتے ہیں بات کو, تو وہ ایک موومنٹ ہوتی ہے جو آپ کے پریویلنگ پرابلمس کو ایڈریس کرتی ہے. تو ایک انٹرپریشن قرآن کی وہ ہے جو ہسٹوریکل موومنٹ کے طور پر اسے آپ پڑھیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ساتھ لے کے کس وقت کیا مثال آئے, کون سی آیت ریلیونٹ تھی, اس نے ہمیں کیا بتایا. دوسرا اس کا فلسافیکل مطالعہ ہے, اور ہمیشہ کے لیے ایک قطعی دانش کا ہے کہ الف لام میم سے والناس تک ایک آرگینک ہول ہے. وہ تھیمز کی تدریجات بناتا ہے. اب اگر بنیادی تھیمز کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ لبریٹ کرتا ہے انسان کو, تو اگر کسی جگہ کوئی آیت آ گئی ہے نا مملوکہ کی, تو وہ چلی جائے گی حاشیے پر, کیونکہ نکلس بنا ہوا ہے. اچھا, اسی طریقے سے آپ کو اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے. میں ایک بات کرنے لگا تھا کہ میں نے رہنے گاروں کے بارے میں طالب علمانہ طور پر میرے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوا, تو جو میں نے دہرایا ہے. اب تو اس میرے سوال کو 45 سال ہو گئے, 50 سال. میں نے برہان فاروقی صاحب سے یہ سوال کیا, میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا. میں نے رہنے کے کو اوریجنل بہت تھوڑا پڑھا ہے, لیکن میں نے یہ ساری اردو والی تحریریں پڑھی. اچھا, سوال میرے ذہن میں یہ پیدا ہوا کہ ایک تو یہ کہ اگر ہندی تہذیب جو ہے وہ بھی روایت کی تہذیب ہے, فیتھ والی روایت کی, تو اس کی ٹریڈیشن کے اعتبار سے تو یہ ہزاروں سال سے کلجگ کا زمانہ جا رہا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں طلوع جو ہے وہ بھی کلجگ کے زمانے میں آ جاتا. تو اس سے ہمیں کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے, ایک میرے سوال یہ سوال پیدا ہوا. دوسرا سوال میرے ذہن میں یہ پیدا ہوا کہ اگر توحید واحد ہی بنیادی بات ہے جو کم از کم اردو تحریروں میں ہمیں پہنچائی گئی ہے, اس کے علاوہ نہیں پہنچایا گیا. جی ہے. تو توحید واحد ہی اگر رہنے گہنوں کا مسئلہ تھا, تو یہ تو عیسائیت میں بھی فلفل ہو رہا تھا. ٹھیک ہے نا, اگر فلسفی کا سارا نیوکلیس یہی ہے تو وہ مسلمان کیوں ہوتا؟ ٹھیک ہو گیا. یہ سوال میں نے ڈاکٹر برہان فاروقی صاحب سے, میرے چونکہ وہ مرشد بھی تھے, میں نے انہیں کیا. انہوں نے مجھے جو جواب دیا, جی اگر اسے تفنن تباہ کا جواب نہ سمجھیں, کیونکہ مجھے تو انہوں نے سنجیدگی سے دیا. انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم مسلمان نہ رہیں. سوال رہنے گہنوں کیوں مسلمان ہوا, توحید واحد وہاں بھی تھی. جواب اس لیے کہ ہم مسلمان رہیں. مجھے تو سمجھ آتی ہے یہ بات, مجھے یہ بات اس لیے سمجھ میں آتی ہے. سہیل صاحب کو اچھا میرے لیے اسی کے بعد جواب طویل ہو گیا بہت. نہیں, میں مختصر کر رہا ہوں. میرے لیے تو اسی میں جواب موجود ہے کہ سب کچھ کے ہوتے ہوئے یہ سارے سلسلے کے مسلمان ہوئے ہیں, تو اس کا دو مطلب ہے. یا تو وہ منافقت کر رہے تھے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے, یہ جو ڈاکٹر صاحب نمبر ایک بات. دوسرا, انہوں نے واقعی یہ سمجھا
کہ اب مسلمان ہونا ہی روایت کی Fulfillment الٹیمیٹ ہے. جی ٹھیک ہے. روایت کا یہاں یہ یاد نتیجہ ہے. رکھیے کہ جو میں نے ابھی آپ کو واقعہ سنایا اس کا عسکری صاحب اور مشل والساں کی اس توضیح کا کہ روایت دین مقدم ہے دین پر، اس کا اختتام انہوں نے اس پہ کیا کہ اس کو جب کہا جاتا ہے کہ التوحید واحد، وہ یہ نہیں ہے جو آپ سمجھے ہیں، وہ جو اس کو انہوں نے بالکل عہد الست سے جوڑا کہ وہ جو ہم جو بات کر رہے ہیں کہ وہ ہے روایت، اور وہ جہاں وہ چونکہ انسان سے متعلق ہے، کسی خاص منطقے، کسی خاص زمانے، کسی خاص تہذیب اور کسی خاص مذہب سے نہیں متعلق، انسان سے متعلق ہے، تو وہ جہاں ہوگی ایک ہی ہوگی، توحید۔ لیکن چار معاشروں کا جو حوالہ دیا نہیں، چار معاشرے تو چھوڑیے نا، وہ تو ابھی بات اس میں آ رہی ہے اردو کی تحریروں میں۔ میں ابھی رہنے گنوں ہی پر کھڑا ہوں کہ وہاں جو اعتراض کیا جا رہا ہے اس کا انہوں نے عسکری صاحب نے یہ حل نکالا، اور وہیں پر یہ فقرہ لکھا جس کو دوسری جگہ غلطی یہ ہوئی ہے کہ اردو میں روایت کے 10 اور معنی ہیں، ہماری ہر ڈسپلن میں اور ایک ڈسپلن کے اندر بھی روایت کے کئی معنی ہیں۔ اب اردو والوں نے جب لکھنا شروع، وہاں فرانسیسی میں تو یہ چل گئی بات کہ انہوں نے ٹریڈیسیون کر دیا، پرائمورڈیل ٹریڈیشن کر دیا، ایک بات سمجھا دی کہ پرائمورڈیل ٹریڈیشن سے مراد وہ عہد الست ہے، اور اس کے بعد اس کے خارجی مظاہر کے طور پر پوری بھائی انسانی تاریخ میں یا مذہب کی تاریخ میں مختلف پیغامات خداوندی اس کے مظاہر ہیں۔ اردو میں یہ لفظ جب روایت آیا تو اس نے بہت سارا کنفیوژن پیدا کیا کہ روایت پہلے سے یہاں ایک لفظ موجود تھا جو ہمارے مختلف شعبہ علوم میں اپنی اپنی اصطلاحی معنی رکھتا تھا۔ اب کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں، روایت کیا ہوتی ہے، روایتی معاشرہ والے لوگ تو ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، اس لیکن کے سمجھ کر بات کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، اردو والوں کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، اور آپ اس کو جب اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں گے کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری روایت کا مطلب یہ ہے، اور التوحید واحد یہ چیز چونکہ انسان سے متعلق ہے اور خدا اور بندے کے درمیان ایک پیمان سے متعلق ہے جو ہر زمان اور ہر میں ایک ہی ہوگا، لہٰذا یہ جب ظاہر ہوگی، اور پھر قرآن مجید اس پر شاہد ہے کہ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے آج تک کوئی رسول نہیں بھیجا جس نے یہ نہ کہا ہو اللہ الہ الا اللہ، وہی عہد۔ ہم نے کسی قوم کے لیے کوئی قوم ایسی نہیں چھوڑی جس میں کوئی ہادی نہ بھیجا ہو، اور اس طرح کی ہم معنی اس کی بہت ساری آیات ہیں۔ اس کو پس منظر میں رکھ کر وہ فقرہ وہ کہتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید جہاں بھی یہ ہوگی اسی شکل میں ہوگی، التوحید واحد وہی ایک پیمان ہے، وہی ہر جگہ ہوتا ہے۔ التوحید واحد عربی میں انہوں نے کہا، اردو میں یہ دونوں لفظ روایت اور التوحید یہ قول الگ الگ آ گئے، اور اس کے عجیب لوگوں کو پریشانیاں اس سے پیدا ہوئی۔ اب آپ اس میں اعتراض کہاں ہے؟ رہنے گینوں کی آپ ساری تحریریں پڑھ جائیے، اس میں یہ بات صرف روایت والی کہ اولین روایت یہ تھی جو میٹافزیکل تھی، اس کے بعد وہ زمانے جب وہ تاریخ میں داخل ہوتی ہے پیغام خداوندی کے طور پہ تو وہ مختلف عہد میں مختلف شکلیں اختیار کرتی رہی ہے، اور یہ درست ہے۔ قرآن مجید کا اس سے کوئی ٹکراؤ نہیں، وہ اسی پر شہادت وہیں سے لاتے ہیں۔ آپ جو فرما رہے ہیں اب اس پہ اعتراض کیا ہوا؟ اب ہمارا یہاں کے سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر رہنے گنوں پر کون سا اعتراض ہے جو، اسی لیے میں نے بات وہاں سے شروع کی تھی، جو ان حضرات کو نظر نہیں آیا اور ہمیں آج نظر آ رہا ہے، اور ہمیں یہ کوئی نہیں بتاتا کتاب پر انگلی رکھ کے کہ گنوں کی فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر یہ ایک بات لکھی ہوئی ہے جو ہماری مسلمات فکر کے خلاف ہے، جو ہماری مذہبی فکر کے خلاف ہے، جو قرآن سے ٹکراتی ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ کچھ تو کہیے نا، ہمیں تو مجھے تو کوئی بتا نہیں رہا، اور یہ مسئلہ ہمیں روز اقبال کے ضمن میں بھی پیش آتا ہے۔ جو ایگری کر رہے ہیں رہنے گینوں اس معاملے میں، انہیں کیوں وہ نظر آئے؟ دوسری بات دیکھیں، نہیں میں تو معترضین کی بات کر رہا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایک بتا دیجئے معترض جو یہ کہہ رہا ہو کہ رہنے گینوں نے فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، یہ خراب بات ہے۔ مسلمان بننے سر بڑے ادب کے ساتھ میں کر رہا ہوں، آپ نے یہ فرمایا کہ ان لوگوں کو کیوں نہیں نظر آیا۔ ہاں، یہ بات بھی ایک جب بات آخری کتاب حسن عسکری صاحب مغرب کی تہذیبی گمراہیاں لکھ رہے ہوں جی، تو اس میں کیا فرق رہ گیا؟ انہوں نے اون کر کے اسی بات کو جو ہم کہہ رہے ہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ ان کو کلیتاً اون کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس پہلو کو اون کیا، ان کو جو تبدیلی کو منع کر رہا ہے اور جو زندگی کے بدلنے کی نفی کر رہا ہے۔
मगरी तहजीब की गुमराहियाँ आप पढ़ लें तो जितनी बातें इस्लाम ने आपको अच्छी बताई हैं उसमें उनको मनसूख किया गया हुआ है, मनसूख किया गया। मुस्तरद किया गया। अच्छा। यानी आप निकालें किसने मुस्तरद किया? ये मगरी तहजीब की गुमराहियाँ हैं, उसमें जितनी प्रोपोजिशन हैं आप उसमें 50% से ज्यादा प्रोपोजिशन ऐसी निकाल लेंगे जो ऐन इस्लामी है और जिनको मुस्तरद किया गया। मसलन किताब के जो आप लाएं, मैं बता दें। और हाँ, मेरी ज़हन अब में देखिए, भी वो सारे तक वो सर मैंने अभी सब अभी आपको ये अर्ज किया कि ये सुकूनी तहजीब वाली जो मैंने अर्ज की। अच्छा ये जनरलाइजेशन है बहुत बड़ी। अच्छा दूसरी बात मेरी सुन, मैंने जब आपको ये अर्ज किया कि आपकी उर्दू की तहरीरों में ये लिखा हुआ है उसी रहने गेनों के तस्वुर रवायत में, वो मैंने तो नहीं लिखी ना, उसी तस्वुर रवायत के मानने वाले उसे अप्लाई कर रहे हैं तस्वुर रवायत और रहने गेनों के हवाले से कह रहे हैं कि ये हिंदू तहजीब और मसीही तहजीब और चीनी तहजीब और मुस्लिम तहजीब ये माशरे, ये रवायती माशरे, तहजीब भी कहते फिर भी एक और बात माशरे कह रहे हैं कि ये तहजीबी माशरे, ये रवायती माशरे। आप ज़ाहिर है कि रवायत की उसी कॉनोटेशन में लेंगे तो आप ये कहेंगे इनमें तौहीद का तस्वुर माशरों में है, जिंदा है। अली साहब एक छोटी सी एक अर्ज है मेरी। जी जी। आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि रिवायत का जो मसला है और दलील सारी ला रहे हैं कि अस्करी साहब ने मगरबी फिक्र की गुमराहियों को जो लिखा है वो इस्लामी चीजों को भी गुमराहियां कर रहे हैं, मुझे इनका तालमेल नहीं सर मैं आपको यही अर्ज कर नहीं आपके तीन सवाल शायद आपका पहला इम्पोर्टेंट सवाल ये था कि गुइदून के जब मुसलमान बनने पे एम्फेसिस अगर रिवायती ये ट्रेडिशनल कल्चर्स हैं अवेलेबल और इक्विवेलेंट है इन साल्विफिक टर्म्स, फिर गुइदून का मुसलमान होने मैं उसका जवाब दे देता हूँ आपको। अगर वो ये तो बहुत ही ज़िमनी सी बात है कि वो क्यों मुसलमान हो गए थे। नहीं मैं देखिए उसका जवाब साहब आपको समझ आ जाएगा कि रेनेगेनों के पास जो भी ऑप्शन नहीं, अपनी बात नहीं हो रही उनकी, मैं उनके बात का तर्ज अमल बता रहा हूँ आपको। जो साहब मतलब एक बुजुर्ग की बात कर रहे हैं, अभी छोटे लोगों की बात नहीं हो रही, वो हिंदू होने के इरादे से हिंदुस्तान जाना चाहते हैं, मगरबी तहजीब से गैर मुतमईन हैं, ईसाइयत से बेजार हो गए हैं, वहाँ उनको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ कोई रास्ता नहीं है नज़र आता, कैथोलिक कलीसा से भी गैर मुतमईन, प्रोटेस्टेंट से भी गैर मुतमईन, किधर जाऊँ। कुछ देर के लिए बुद्धिस्ट हो गए, नहीं जी लगा, अब वो हिंदू होने के ख्याल से हिंदुस्तान का कसद सफ़र कर रहे हैं और रेनेगेनो उनको लिख कर ये हिदायत करते हैं डोंट गो देयर। हिंदू मत भी रास्ते उतने ही मसदूद हो चुके हुए हैं, वहाँ भी तुम्हें जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी नहीं मिलेगी। फलां साहब इस्लाम की तरफ रुख कर दिया। यही एक ईसाइयत के बारे में कह रहे हैं कि वहाँ वो चैनल जो हैं वो ब्लॉक हो गए हुए हैं, तुम्हें वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, लिहाजा तुम्हारा ऑप्शन इस्लाम है। खुद अपनी ज़ात के बारे में भी यही बात, या ये एक अब मिसालों की कतार है। तो इसका जवाब ये कि वो मुसलमान क्यों हुए थे जब अगर वहाँ तौहीद थी। अव्वल तो आपके इस गुफ्तगू के इस फिक्रे के पहले हिस्से पे आपको एतराज़ क्या है, मुझे ये नहीं समझ आया कि इन सारे मज़ाहिब में जिनसे ये तहजीब, जिन पर ये तहजीबें खड़ी हुई थी, इनके बारे में अगर ये कहा जा रहा है कि ये रिवायती तहजीबें थी, और जब सलीम भाई का फिक्रा है ये गालिबन, और रिवायती तहजीब कहकर वो ये उसमें मुज़मर ये बात है कि अगर ये रिवायती तहजीब थी तो ये तौहीद पर मबनी पर तौहीद थी। यही है ना बात जो आप नहीं कह रहे ना सर, कैसी बात आप थी यहाँ थी और है में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क। जनाब उर्दू के उसलूब में ये थी और है, अंग्रेजी की तरह इस्तेमाल नहीं होता। सर देखिए आप इतना ठीक है पढ़ देते हैं है। अच्छा चलिए, वो मरला बाद में आएगा ना। आपको इस फिक्रे पर क्या एतराज़ है कि ये 4 तहजीबें जिनका नाम लिया आपने, क्योंकि आप तारीख में हमारे पास इस वक्त जिंदा मज़ाहिब 7 ही रह गए ना, बाकी 1,24,000 जो आए और उनमें से 330 जो साहिब किताब थे मुस्नद अहमद इब्न हम्बल के मुताबिक, और कुरान मजीद की 6-7 आयात जो इस जानिब पक्का इशारा करती हैं कि अम्बिया का एक सिलसिला और मज़ाहिब का एक पूरा सिलसिला, ये एक मुसल्लमात में से हमारे। वो बाकी कहाँ गए?
تاریخ خاموش ہے، ہم نہیں جانتے سیکریٹ ہسٹری. اب ہمارے پاس جو 7 مذاہب رہ گئے ہوئے ہیں گنے چنے، 7 بھی تب بنتے ہیں جب سکھوں کو آپ اس میں ڈال دیں جس کو میں شمار نہیں کرتا، تو 6 رہ جاتے ہیں. 6 مذاہب جو باقی رہ گئے ہیں اس وقت، ان کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے جو جن تہذیبوں نے جنم لیا وہ مبنی بر توحید نہیں تھی. ان کو روایتی تہذیبیں ہیں، اور روایتی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ امپلائی کر رہے ہیں کہ یہ توحید تھی ان کے اندر، توحید ہی. اب آگے اس وقت ہندو تہذیب جہاں کھڑی ہے اس میں شرک کتنا آ گیا ہوا ہے اور توحید کتنی پیچھے چلی گئی ہے، یہ ایک دوسرا سوال ہے. بالکل آپ نے عیسائیت کہاں، آپ نے اور طرح سے بات کر دی. دیکھیں اس میں قابل اعتراض بات کیا، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو اس فکرے پر کیا چیز الجھا رہی ہے، پریشان کن کیا بات ہے. ہاں میں ذاتی طور پہ چاہتا تھا مسئلہ بھی زیادہ کرے، میں اسے ذرا بدتمیزی سمجھ رہا ہوں کہ میں زیادہ بول رہا ہوں. اس کے بغیر بات کھلے گی نہیں نا، نہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ الجھن لیکن کیا میں ہے. یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اسے آپ ڈائلاگ بنائیں تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہر زمانے کی ایک ڈومیننٹ کویسچن ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے. آپ زمانے کی ہر زمانے کے پیوٹل پرابلمز ہوتے ہیں. آپ 95% ایک ہی باتیں کر رہے ہوں، 20 مکتبہ فکر یا 4 مکتبہ فکر، وہ جو اس زمانے کے کویسچن ہیں اس کے اوپر جو آپ کا اختلاف ہے وہ طے کرے گا آپ کا، یعنی پوٹینشیل ڈفرینس وہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات پہلے ذہن میں رکھ. اس لیے میں جب برہان صاحب نے کہا میں تو سمجھ گیا. بات یہ ہوتی ہے کہ رینے گینوں کو جب میں پڑھتا ہوں میں تو بہت مرعوب ہوتا ہوں. ایسی باریک بات وہ کرتے ہیں اسپرچولیزم کے حوالے سے. برہان صاحب کو آپ نے تیسری دفعہ کوٹ کیا ہے، اور وہ بھی ان کا ایک عجیب سا فکرہ. برہان صاحب نے حرام ہے کہ کوئی رہنے گینوں کا ایک لفظ پڑھا ہو کبھی، چلیں ٹھیک وہ کچھ نہیں جانتے تھے اس کے بارے میں. چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. اب انہوں نے ایک فکرہ اگا دیا. اب اس کو میں کیسے سنجیدگی سے لوں؟ ان کا احترام سر آنکھوں پہ، میری کتاب ان کے نام مانول ہے. میں نے اس جملے کو ہرگز سند کے طور پر اپنی گفتگو میں استعمال نہیں کیا. میں نے تفرقہ کا لفظ بولا. چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھیں جو بندہ جس لیول سے کر رہا ہے اسی لیول سے اس سے بات کریں. میں نے اس لفظ کو ایسے ضمنی طور پہ جیسے آپ نے بہت سارے بزرگوں کے نام لیے، میں نے بھی لے دیا، لے دیا. اچھا اب میں بتا یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل میں بات وہ ہے کہ میں بھی بہت مرعوب ہوتا ہوں رہنے گینوں سے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے آج کے آپ انٹلیکچوئلز، مسلمان اسلام کے انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوئے ہیں، آج آپ کیا مسئلہ فیس کر رہے ہیں اسلام کے حوالے سے. بے شمار کتابوں کے انبار لگے ہوئے ہیں جو آپ کو یہ ثابت کر رہی ہیں کہ جی عیسائیت سے بھی اسلام بہتر ہے، اپنا یہودیت سے بھی بہتر ہے، فلان سے بھی بہتر ہے. یہ چیلنج نہیں ہے اسلام کا. ٹھیک ہے. یہ تو سب آپ دیکھیں اس عہد کے کویسچنز کے ساتھ ان میں سے کتنے مذہب ہیں جو نبردآزما ہو رہے ہیں، اور کلیکٹیو کوئی موومنٹس ریلیجن کے حوالے سے کیا کوئی اس میں موجود ہیں، ہندوازم میں موجود ہیں، کیا کسی عیسائیت میں کلیکٹیو انقلاب برپا کرنے کی موجود ہے موومنٹ. آپ کا پرابلم یہ ہے کہ جو نئے کویسچن پیدا ہو چکے ہیں انسانیت کے، ان کے ایک جواب مغرب کا میٹیریل فلسفہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کوئی مدد دینے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، آپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے بنیادی آپ کا تضاد. تو اقبال نے اسی تضاد کو سامنے رکھ کے اس عہد کے کویسچن کیا ہیں 20ویں صدی کے، اس کا جواب دینے کو آپ کا کہنے کا مطلب اب میں یہ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ہماری اردو تحریروں میں سارے کا سارا رہنے گینوں جو ہے وہ تصور روایت کے کو فوکس کر کے بتایا گیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس ریلیونس بنانے کے لیے کچھ مسئلہ تھا، پیچھے کوئی بنیاد تھی. وہ تو انہوں نے بیان کیا نا، وہ والی بات بھی. میری بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیوں اگر یہ ایک سکونی تہذیب کا تصور ابھار رہی ہو، ٹریڈیشن، اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہو یہ معاشرے بھی روایتی ہیں، اور ساتھ ٹیکنالوجی کی بھی نفی کر رہی ہو، یہ بھی اس میں یہ سکونی تہذیب اور ٹیکنالوجی کی نفی یہ کہاں سے اس میں آ گیا؟ یہ ساری تحریروں میں آپ کو ریفرنس دے دیں. یہ کوئی نہیں، سوری، روایتی یہ اصطلاح علی صاحب میں نے یہاں یہ کہاں کہا سکونی تہذیب؟ اس کو مصطلح مجھے تو ان کے 2500 صفحات میں یہ لفظ کہیں ایک جگہ نہیں ملا سکونی تہذیب کا. ان کے میں آپ کو اردو کی بات کر رہا ہوں، تو اردو میں جو رہنے گینوں کو لکھا پھر گیا اس کی ذمہ داری مجھے لگتا ہے کہ سلیم بلاغ میں سختی سے ناکام ہو عسکری گئے. صاحب اور سلیم بھائی اور دوسرے پانی پتی صاحب ہیں، وہی ہیں کہاں سکونی تین تحریریں ہیں نا ان لوگوں کی جی. زیادہ تر.
تو میں آپ کو ان کے میں ریفرنسز دے دیتا ہوں. نہیں لفظ سکونی اگر وہ استعمال ہمارا کرتا کیا میں رینیگینو سے اور ان کے اوریجنل مصنفین سے نیچے اترنا نہیں چاہتا دراصل. ہاں وہی بہتر دیکھیں نا یہ سکونی تہذیب کا لفظ خود آپ مجھے رینیگینو کی ساری تحریروں میں کہیں ایک جگہ دکھا دیجیے. دیکھ نہیں میں نہیں ہے. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ نہیں ہے. میں نے جس دائرے میں پہلے بات کی میں نے کہا کہ اردو میں گلفرڈ رینیگینو کو جو پیش کیا گیا ہے جی جی کیونکہ دیکھیں نا ہمارے تو ریفرنس یہی ہے نا سنسکری ہیں اسلیم احمد یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں. فلاں نہیں برادر یہ دیکھیے ابھی آپ نے ایک اور چیز بھی فرمائی کہ اسلام کے سوا کوئی اور عہد نظر میں پیدا ہونے والے جو آپ کی چنوتیاں ہیں چیلنجز ہیں ان کا سامنا کرنے کا کوشش ہی نہیں کر رہا. موومنٹ کے اعتبار سے میں انٹلیکچولی سے نہیں کہہ رہا ہوں. نہیں کسی طرح بھی کہ دوسرے مذاہب نہیں کر رہے یہ بھی نہیں کر رہے. ابھی آپ نے کہا نا میں یہ بھی بات ایکسپلین کر دوں. دیکھیں سر بات یہ کہ جب تک کلیت میں یہ جب تک کلیت میں جو سوشل ڈائنامزم ہے نا سوشو پولیٹیکل ڈائنامزم دیکھیں دنیا استعماریت کے سزائیں بھگت رہی ہے. پہلے اس نے برطانیہ استعماریت کی سزائیں بھگتی اب وہ جناب امریکی استعماریت کی سزائیں بھگت رہی ہے. پوری دنیا میں اس نے اڈے اپنے قائم کیے ہوئے ہیں اور وہاں سے ڈسکشن نکل رہی ہیں وہاں سے پوسٹ ماڈرنزم کی ڈسکشن نکل رہی ہیں. کبھی کوئی آ جاتی کبھی کوئی آ جاتی. اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ میں نے یہ کہا کہ کتنے ریلیجن ہیں جو اس وقت عالمی سامراج کے خلاف کوئی کولیکٹیو اپنا موومنٹ بلڈ کر رہے ہیں. آپ نے ایک قدم اور بڑھا دیا. میں وہی پوچھنا چاہتا تھا آپ سے کہ آپ نے پہلے ایک جنرل بات کی تھی کہ اسلام کے سوا دیگر جو زندہ مذاہب رہ گئے ہیں جس کے بعد اسلام بہرحال سب سے بڑا مذہب نہیں ہے دنیا کا تیسرے نمبر پہ آتا ہے. ٹھیک ہے جی شاید دوسرے پہ آ گیا ہو. پہلے بدھ مت دوسرا ہوتا تھا. اب میرے اسٹوڈنٹس بتاتے ہیں کہ نہیں سر اسٹیٹس بدل گئی ہے اب اسلام دوسرا ہے اور بدھ مت تیسرا ہو گیا با اعتبار تعداد. جو بھی مذاہب اس وقت دنیا میں ہیں باقی آپ کے اس بیانیے کے مطابق وہ عہد جدید میں پیدا ہونے والے مسائل اس کے چیلنجز کو کا سامنا کرنے کے لیے جواب دینے کے لیے تجزیے کے لیے دفاع کے لیے حل کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے یا کامیاب کوشش نہیں کر رہے. یہی فرمایا تھا نا میں نے اسے کوالیفائی بھی کیا ذرا نہیں کر دیا. یہاں رک جائیں نا یہ رک جائیں. میں کوالیفائی بھی اس راکوں پہ اس پہ بھی بات اس کے بغیر میں بات نہیں کر رہا. نہیں کر رہے. یہی پہ دیکھیں یہ اس فیلڈ کی میں اس وقت اسپیئر ہیڈ دنیا میں بیٹھے ہوئے. کیا یہ فکرہ بھی درست ہے؟ کیا اس میں ایک مفروضہ نہیں کار فرما کہ باقی مذاہب میں یہی چیز اس کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ناکام ہو جائے اور بات ہے آپ ایک سپردگی کے ساتھ یا شکست خوردگی کے ساتھ اس کے سامنے جھک جائیں یہ دوسری بات ہے. لیکن علی صاحب کا یہ کہنا ایک مفروضے پر مبنی ہے کہ اسلام کے سوا اور کوئی عہد جدید کے چیلنجز کا سامنا ہی نہیں کر رہا تجزیہ ہی نہیں کر رہا دفاع ہی نہیں کر رہا ناکام ہو گیا ہو. یہ بات کی ناٹ میرلی انٹلیکچوئل سر میں جو عرض کر رہا ہوں کسی طرح میں پریکٹیکل کہہ رہا ہوں سر میں پریکٹیکل کہہ رہا ہوں. دیکھیں علی شریعتی نے اسلام کی ایک انٹرپریٹیشن کی ریڈیکل جی اور بادشاہت کو ختم کروایا وہاں سے. ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے کلیکٹیو چیلنجز ہیں دیکھو پیور آپ آج کل ایک ایپسٹیمولوجیکل ڈسکشن چل رہی ہے. جی اگر اس میں کوئی کہہ رہا ہے کہ اسلامک ہسٹری کا ایپسٹیمالوجی زیادہ بہتر ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ کرسچین کی زیادہ بہتر ہے کوئی کہہ رہا ہے چینی کی زیادہ بہتر ہے مجھے اس کے ساتھ زیادہ میرا سروکار نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ ساری کی ساری آرم چیئر تھنکنگ والی بات ہے جو سوشل ڈائنامزم میں ایکٹیو جو تھرو تھک اینڈ تھن چل رہا ہے سامراجیت کے مسائل اگر آپ اپنے زمانے کے بڑے ظلم کو ایڈریس نہیں کرتے تو آپ جتنے مذہبی فلسفے بلڈ کر لیں بیکار ہے. میرا یہ ٹھیک ہے غلط ہوتا ہے. کیا آپ کی اس فکرے یا اس تبصرے کی امپلیکیشن یہ ہے کہ آپ کے عہد ہمارے عہد کے سب سے بڑے جرم جو انسانیت کے خلاف مغرب نے کیا اس کو ایڈریس کرنے اس کا مقابلہ کرنے یا اس کا توڑ کرنے کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا نہ کوئی کچھ کر رہا ہے؟ کلیکٹیو موومنٹس نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کلیکٹیو موومنٹ کسی اور دین میں نہیں ہے. ریلیٹیولی میں بتا رہا ہوں. اچھا کیا یہ بات حقائق پر پوری اترتی ہے؟ کیا اس میں کوئی مفروضہ تو آپ نہیں؟ مجھے نام لے دیں آپ مجھے بتائیں ایک یہ دیکھ لیجیے وہاں چل رہی اور اچھا اگر یہ کر بھی رہی آپ ایک ہم برائے بحث آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ اسلام کے سوا اس ایک فتنہ عصر حاضر
فتنہ اسر رواں، اقبال کی اصطلاح ہے فتنہ اسر رواں، صرف ایک ہی ہے پاسبانی کے لیے، فتنہ اسر کہن او و فتنہ اسر رواں من، انہوں نے اپنے لیے دعویٰ کر دیا یہ فتنہ اسر رواں. آپ اس کی جو بھی تعبیر کریں، آپ نے اسے ایک جگہ مشخص کر دیا ہے. آپ فتنہ اسر رواں کو اپسٹیمولوجی سے نہیں متعلق سمجھتے، آپ اس صرف کو نہیں سمجھتا میں. ہاں چلیں ٹھیک ہے. بار بار عرض کر رہا ہوں، دیکھیں میں نے 2 شرطیں لگائی ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں، پھر آپ کریں بات، پھر میں نہیں بولوں گا. جی جی شرط میں نے یہ رکھی کہ ریلیجن کے ریفرنس سے، کیونکہ بیشتر لوگ ریلیجن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے زندگی کے مسائل ہیں ان کے بارے میں ہم آج بتائیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہم ریلیجن کے ریفرنس سے بتائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریلیجنس کو ریلیونٹ بنا کر کولیکٹیو جو ظلم دنیا پر ہو رہا ہے اس کی مخالفت میں اسلام کے ہاں ہی ابھی الائیو ہے موومنٹ زیادہ. میں یہ کہہ رہا ہوں دنیا پر کلیکٹیو ظلم ہو رہا ہے، لیکن آپ نے ایک اس چیز کو مشخص کر دیا نا، متعین کر دیا کہ یہ ہے. آپ نے اس کے لیے ایک دوسرا لفظ سامراج بھی استعمال کیا. ٹھیک ہے، اب اس کو ہماری اس بحث کے ساتھ لائیے کہ ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ صرف اسلام ہی میں ہو رہا ہے، لیکن یہ کیسے اس سے ثابت ہو گیا کہ اسلام میں تو ہو رہا ہے مگر یہ جو بدبخت ہیں یہ نہیں ہونے دے رہے یا یہ نہیں کر رہے، جسے مکتبہ روایت کہتے ہیں. اس کا جوڑ کیسے لگاؤں میں، یہ کہہ رہا ہوں میں. اس کو روکا ہے، اس کو روکا ہے. یہ اصل کوسچن کہ یہ جو مطلب اسٹیٹس کوئسٹ، یہ اسٹیٹس کوئسٹ کلیئر ہوگی نا میری بات؟ یہ بالکل کلیئر ہو گئی. یہاں اس نے کولیکٹیو گواہی دینے کا کوئی جذبہ اور جوش اور ولولہ پیدا نہیں کیا. مجھے بتائیں کیا کس نے، کس کی طرف اشارہ کیا؟ اچھا اچھا مجھے بتائیے کہ مغرب کی علمی دنیا میں اس بہیمیت، یہ جو فکری بہیمیت ہے جس سے آگے سامراج پیدا ہو رہا ہے، اس پہ سب سے زیادہ تنقید، سب سے کڑی تنقید، سب سے گہری تنقید کس نے کی؟ خود مغرب سے. اندر بیٹھے رہنے گہروں کو چھوڑ دے، اس کے بعد ماننے والوں نے اس کے جو ابھی زندہ ہے، اپسٹمالوجی سے لے کر بیولوجی تک، فزکس سے لے کر سوشیولوجی تک. کیڈر پیدا کیا انہوں نے جی کوئی کیڈر پیدا کیا، علی صاحب سوشل موومنٹ بنائی. کچھ نام بتا دیجیے نا، نام بتائیے. لکھنے والوں کے، پڑھانے والے، لکھنے والے اور دانشور جو ذہن سازی کرتے ہیں، ان کی پوری 2 نسلیں پیدا کر دی جنہوں نے مغرب کا کلا کما کرنے میں سب سے زیادہ کام کیا. گائیٹن ہے، نام 50 نام سب کو جلیل صاحب نام جاننا چاہیں گے. جلیل صاحب کے اچھا یہ چیز تو لوٹ کے پھر اقبال پہ بھی چلی جاتی، کون سی موومنٹ پیدا کی اس کے بعد خالی ہے سب. میں آپ بتا دیتا ہوں، آپ دیکھیں اگر پاکستانی بنانے کو اگر اقبال کی موومنٹ نہیں ہے. نام نہیں نہیں، ان کا نام چاہیے نا. سر مجھے صرف نام نہیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے جس نے تحریک کی شکل اختیار نہیں، چلے یوں لے لیں. ٹھیک ہے تو مان لیں. آپ سیاسی تحریک کی بات کر رہے ہیں. سر کیوں نہیں، میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کا کنسرن ہی سب سے بڑا یہ ہے. اسلام کا مسئلہ یہ نہیں کہ صداقت کے مقابلے میں صداقت بتا دی جائے. اسلام یہ آپ کو کہتا ہے کہ اونلی گواہی دینے آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہے. کچھ نہیں کیا. یہ تو اسلام کا بنیادی پرابلم ہی یہی ہے. وہ تو انسان کو منقلب کرنا چاہتا ہے، کولیکٹیو معاشرے کو منقلب کرنا چاہتا ہے، وہ کوئی علمی مسئلہ تو نہیں ہے اسلام. ان کے مراد سیاسی تحریک سے خاص طور پر سیاسی سماجی ساری ملی جلی. سیاسی اور سماجی تحریک. میں اس حوالے سے کوئی نام آپ وہ یہ کہتے ہیں جو پولیٹیکل اسلام ہے، فنڈامنٹل اسلام جو ہے نا، وہ اصل میں توڑ کر رہا تھا. یہ آج کل کی مطلب میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا، آپ نے کیسے سمجھ لیا میں یہ کہہ رہا ہوں؟ وہ بڑی خطرناک assertion آپ ان کے منہ میں ڈال رہے ہیں. ریڈیکل اسلام پیدا کر رہا ہے. یہ چیک اینڈ بیلنس ہے، اس پر میں الگ سے گفتگو کر سکتا ہوں. یہ چیک اینڈ بیلنس ہے، پوری دنیا آپ کی تصوف والے مسئلے کو بھی اور توحید الوحد کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے. یہ جو سامراجیت ہے اس کے خلاف جو رد عمل پیدا ہو رہا ہے اس کو فگر آؤٹ کرنے کے لیے مجھے 20 جگہ بلایا گیا کہ انٹرفیس پر آپ آئے ہیں. میں کہا نہیں میں آتا. سمجھ گیا آپ کی گفتگو سے بڑی اہم بات سامنے آئی کہ آج کے وحدت ادیان کا جو تصور ہے، کھل کے بات کر لیں، وحدت ادیان کے جو تصور ہے یا اس سے ملتی جتنی چیزیں ہیں اس میں شاید ایک کوئی تھوڑا سا رول تصوف کا بھی کہہ لیں، کیونکہ صوفی تھوڑا مطلب چونکہ انٹرفیت کے حوالے سے اگر کوئی بہت عملاً صوفی بھی ہے تو وہ اس حوالے سے اس کی حساسیت دین کے حوالے سے اتنی نہیں ہے جتنی ایک عالم دین یا متشرع دین ہو. اس کی اپروچ مختلف ہے، میں کسی کو بیڈ نیم کیوں دوں؟ ہم بھی سمجھنے کی اس کی اپروچ اور ہے. مجھے جو نظر آ رہی ہے، میں آپ کو یاد کر رہا ہوں کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ
جو اسلام ہے یہ بدر حنین مطلب اس کے تھرو گزرتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ایک دفعہ میں چھوٹی سی ایک لطیفہ ہی مجھے یاد آ گیا. ایک طرف میرے کھڑا تھے اپنے اشفاق صاحب اور ایک طرف حمید گل کھڑے تھے. جی جی تو اشفاق کہنے لگا کیا منظر نکالا. سبحان اللہ. اچھا سبحان اللہ. اشفاق صاحب ہمیشہ کہنے کے لیے لگے محفوظ ہو جانا عادی صاحب سے جی ہمیں اختلاف. جی اچھا میں صاحب میں اس وقت کیا کر سکتا ہوں؟ ایک طرف میرے جہادی جہاد کھڑا ہے اور ایک طرف میرے تصوفی تصوف کھڑا ہے. میں تو صوفی مجاہد کا قائل ہوں, میں تو اقبالیہ ہوں.